بہت سی بار ہم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے بھی مشیر بننے لگتے ہیں، ہم اللہ کو مشورے دینے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور میں نے ایک روبوٹ بنایا اور اس روبوٹ میں نے ایک پروگرام فیڈ کیا، اب جب میں نے اس کے اندر ایک پروگرام فیڈ کر دیا اور وہ روبوٹ ہمارے فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے مطابق سارے کام کو انجام دینے لگا، کیا اس روبوٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ مجھ سے کہے کہ صاحب آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، آپ اس طرح بناتے، آپ مجھ میں یہ سارے نظام کو ڈالتے، آپ مجھ میں یہ فنکشنز بھی رکھتے؟ کیا اس روبوٹ کو یہ مطالبہ کرنے کا اختیار ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ ایک روبوٹ جسے ہم نے بنایا ہے، اسے اپنا مطالبہ رکھنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ ہم انسان کو اللہ نے بنایا ہے، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مانگنے کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ حق بھی دے دیجئے؟ آپ نے جھوٹ کی اجازت کیوں نہیں دی؟ آپ نے غیبت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ آپ نے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ آپ یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، یہ دیتے تو اچھا ہوتا۔ نماز 5 وقت کی آپ نے کیوں دے دی؟ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نماز نہ دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ کہنے کا ہمیں اختیار ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو کسی ایمان والے مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے یہ اختیار نہیں رہتا کہ پھر وہ یہ کہے کہ کاش اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا، اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہ اختیار نہیں رہتا۔ بہت سی بار ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اسلام کے بہت سے حکموں پر اعتراض کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ زکوٰۃ کا جو یہ نظام ہے اسلام میں یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ ہمارے پیسے کی زکوٰۃ لے لی، ہر سال آپ کیوں زکوٰۃ لیتے ہیں؟ ایک مرتبہ زکوٰۃ لے لیا، یہ زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب اس پیسے کی زکوٰۃ ہم دوبارہ نہیں دیں گے۔ اور اسلام کا جو یہ نظام ہے کہ ایک ہی پیسے پر ہر بار زکوٰۃ لیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں نے سنا تو آپ یقین کیجئے کہ میری روح کانپ گئی، اور یہ روح کانپنے والا جملہ ہی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کے زکوٰۃ کے نظام اور سسٹم کو خراب کہے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ایک نظام تشکیل دے سکتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بہتر سمجھ رکھنے والا ہوں۔ ذرا سوچئے اور حیرت میں ڈوب جائیے کہ ایک ادنا سی عقل رکھنے والا انسان جسے اللہ نے عقل دی، وہ اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ بہت سی بار ہم نے لوگوں سے سنا کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کی ٹائمنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اچھی ٹائمنگ نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائمنگ کے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ انسان ترقی کیسے کرے گا؟ کیا انسان کو پیدا کرنے والے کو یہ سمجھ نہیں تھی؟ کیا اللہ کو یہ خبر نہیں؟ نعوذ باللہ، کہ انسان کی ترقی کیسے ہوگی، انسان کیسے ترقی کرے گا، انسان سائنسی ایجادات کس طرح سے کرے گا۔ آج بھی اگر کوئی شخص نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے، حجاب کرتے ہوئے، اگر کوئی عورت حجاب کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی میدان میں ترقی کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے، تو اسلام نے ہر طرح کے دروازے مردوں کے لیے بھی کھول رکھے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی کھول رکھے ہیں۔ اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا، بلکہ وہ تو صرف حدود بتاتا ہے کہ اللہ کی حد یہاں ہے، بس آپ کو اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اسلام نے عورت کو کام کرنے سے منع نہیں فرمایا، البتہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بیان فرما دی ہے۔ صحابیات کو دیکھیں آپ، جنگوں میں صحابیات جا رہی ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹیاں کر رہی ہیں۔ سفر میں اگر مرد جائے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو لے کر جائے۔ اسلام عورت کو سفر کرنے سے منع نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ سفر کرو۔ اسلام عورت کو کمانے سے منع نہیں کرتا۔ آپ صحابیات کو دیکھیں، وہ بازاروں میں اپنی ٹوکریاں لیے بیٹھیں، تجارت کیا کرتی تھیں۔
اسلام کسی عورت کو امور خانہ داری کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ سیدہ اسماء بنت زبیر کو دیکھیں کہ وہ اپنے اونٹ پر مشکیزہ لی ہوئے جاتی ہیں، پانی بھر کر لاتی ہیں۔ مثالیں بھری پڑی ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو اپنے مزاج کے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اسلام کے احکام کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں سے مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا، اسلام تو صرف حدود بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔